آج ہمارے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو سیدھی ایک سامع کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ ان کہانیوں میں سے ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ دلچسپ۔ یہ پاکستان کے ایک چھوٹے شہر کی کہانی ہے جہاں ایک خاندان کئی سالوں تک ایک عجیب سے خوف کے سائے میں جیتا رہا، ایک ایسا خوف جس کا نام تھا جادو۔ اچھا۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ عفت نامی خاتون نے اپنی کزن رابعہ کے زندگی کے حقیقی واقعات کی شکل میں بھیجی ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کسی خاندان میں جادو کا شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتوں، فیصلوں اور یہاں تک کہ قسمت کو کیسے بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ صرف کسی مافوق الفطرت واقعے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے پردے کے پیچھے ہمیں انسانی نفسیات، خاندان کی اندرونی سیاست، جائیداد کے جھگڑے اور خوف کا گہرا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل اس بات کی بھی کہانی ہے کہ علم اور ایمان کو ایک دفاعی ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکز رابعہ ہے اور اس وقت وہ ایک چھوٹی بچی ہیں۔ خاندان میں دو خواتین بہت اہم ہیں، ان کا کردار سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے رابعہ کی خالہ حمیرہ۔ یہ بہت مذہبی خاتون ہے، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار، روزے رکھنے والی، ان کی ایک روحانی شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہے رابعہ کی پھوپھی فائزہ۔ وہ اتنی مذہبی تو نہیں لیکن صاف دل اور یوں کہیں کہ منہ پھٹ قسم کی خاتون ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں پہلا موڑ آتا ہے۔ پھوپھی فائزہ ایک دن چھوٹی رابعہ کو دیکھتی ہیں کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہے، کوئی ورد کرتی رہتی ہے۔ اچھا۔ تو وہ ایک عام سے انداز میں تبصرہ کرتی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ جادو کرتی ہے۔ عفت بتاتی ہیں کہ یہ وہ پہلا موقع تھا جب رابعہ نے اپنی زندگی میں لفظ جادو سنا۔ جی، جادو سنا۔ یہ تو ایک بہت ہی معصوم سا جملہ لگتا ہے، شاید مذاق میں کہہ دیا ہو، لیکن ایک بچے کے ذہن پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک ہلکا سا تبصرہ، شک کا وہ بیج بن جاتا ہے جو بعد میں ایک بہت بڑا اور زہریلا درخت بن سکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے ماحول میں۔ بالکل، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں غیر معمولی چیزوں کی وضاحت کے لیے اکثر مافوق الفطرت کہانیاں پہلے سے موجود ہوں۔ رابعہ کا ہر وقت کچھ پڑھنا شاید ان کی عادت ہو، لیکن اسے فوراً ایک پراسرار رنگ دے دیا گیا۔ یہیں سے اس پورے تنازع کی بنیاد پڑی۔ اور یہ شک صرف شک نہیں رہا، بہت جلد اسے ایک ٹھوس ثبوت مل گیا، کم از کم خاندان کے کچھ لوگوں کے لیے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں چیزیں واقعی عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ رابعہ کی والدہ اور پھوپھی فائزہ ایک دن دیکھتی ہیں کہ خالہ حمیرہ گھر کے صدر دروازے کے باہر ایک کالا بکرا اور ایک کالی مرغی جیسی کوئی چیزیں رکھ رہی ہیں۔ اوہ، کالا بکرا اور کالی مرغی، یہ تو کلاسک علامتیں ہیں۔ بالکل، اور مواد کے مطابق بعد میں حمیرہ نے خود ہی ان چیزوں کو وہاں سے ہٹا کر کھیت میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے کتنا پریشان کن ہوگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جی، اور اس ایک منظر نے جیسے پورے خاندان میں ایک لکیر کھینچ دی۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ گھر میں کیسا ماحول ہوگا۔ رابعہ کی والدہ اور پھوپھی کو تو پکا یقین ہو گیا کہ حمیرہ واقعی جادو کر رہی ہیں اور یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے۔ شک یقین میں بدل گیا۔ جی، لیکن جب انہوں نے رابعہ کے والد کو یہ بات بتائی تو ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، وہم ہے تمہارا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس کی ایک بہترین مثال نظر آتی ہے۔ تھوڑا سمجھائیں گے اس کو؟ دیکھیں، والدہ اور پھوپھی کے ذہن میں شک کا بیج تو پہلے ہی بویا جا چکا تھا، ہے نا؟ صحیح۔ جب انہوں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، اور خاص طور پر کالا بکرا اور کالی مرغی جو ہماری لوک کہانیوں میں جادو ٹونے کی پکی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ بالکل پکی علامتیں، تو ان کے ذہن نے فوراً اس واقعے کو اپنے پہلے سے موجود شک کی تصدیق سمجھ لیا۔ ان کے لیے یہ ایک ثبوت تھا۔ لیکن والد کا رد عمل بھی تو اہم ہے نا؟ ایک شخص منطق پر قائم ہے جبکہ باقی سب خوف میں ہیں۔ اس سے خاندان کے اندر طاقت کا توازن کیسے بگڑتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس سے خاندان کے اندر ہی ہم اور وہ کی تقسیم ہو گئی۔ رابعہ کی والدہ اور پھوپھی ایک ان گروپ بن گئیں جن کا ایک مشترکہ یقین اور مشترکہ خوف تھا، اور رابعہ کے والد جو منطق کی بات کر رہے تھے وہ اس گروپ سے باہر رہ گئے۔
جب خوف اور جذبات کا غلبہ ہو تو منطق کی آواز اکثر کمزور پڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ والد کا اسکیپٹسزم یعنی شکوک و شبہات ان کو الگ تھلگ کر سکتا تھا اور شاید اسی لیے بعد میں وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو یہ کالی مرغی اور بکرے والا واقعہ تو جیسے ایک چنگاری تھی، لیکن اصل آگ تو تب لگی جب جائیداد کی بات سامنے آئی۔ یہاں سے معاملات صرف خوف تک محدود نہیں رہے بلکہ طاقت اور کنٹرول کی جنگ بن گئے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ کئی ثقافتوں میں، خاص طور پر ہمارے ہاں، جب وراثت یا جائیداد کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اچانک پرانی کہانیاں، دشمنیاں اور مافوق الفطرت الزامات سطح پر آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ یہ تنازع کو ذاتی بنانے اور اپنے مخالف کو اخلاقی طور پر کمزور کرنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اور یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ خاندان کے پاس زمینیں اور مکانات تھے۔ جب حمیرہ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو جائیداد کی تقسیم کا معاملہ اٹھا۔ پھوپھی فائزہ کا ماننا تھا کہ حمیرہ اپنے اس مبینہ جادو کے خوف کو استعمال کر کے سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے بیٹے کو زیادہ حصہ ملے۔ یعنی جادو کا الزام ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ جی، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ خاندان کے کچھ لوگ یہ ماننے لگے کہ خاندان کے کچھ بھائیوں کی جو وقت سے پہلے موت ہوئی تھی، نہیں، اس کی ذمہ دار بھی خالہ حمیرہ ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ یہ شک سے نکل کر کھلی دشمنی ہے۔ جب آپ کسی پر موت کا الزام لگاتے ہیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ صحیح۔ یہاں حمیرہ کو قربانی کا بکرا یا اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے۔ خاندان کی بدقسمتی، چاہے وہ بیماری ہو یا حادثہ، اس کی کوئی منطقی وضاحت کرنے کے بجائے ایک شخص کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا نفسیاتی طور پر زیادہ آسان لگتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ صورتحال کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کے دکھ کی کوئی وجہ ہے۔ ایک بے نام خوف سے ایک نام والا دشمن بہتر لگتا ہے۔ اور ذرا سوچیں، ایک 14 سال کی بچی رابعہ پر اس کا کیا اثر پڑا ہوگا؟ پہلے اس نے صرف ایک تبصرہ سنا، پھر ایک عجیب منظر دیکھا، اور اب وہ یہ سن رہی ہے کہ اس کی اپنی خالہ اس کے خاندان کے افراد کی موت کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس عمر میں تو انسان ویسے ہی بہت ولنریبل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس عمر میں حقیقت اور تخیل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ رابعہ کے لیے اس کی خالہ اب صرف ایک رشتہ دار نہیں رہیں بلکہ ایک ایسی طاقت بن گئیں جو زندگی اور موت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک مستقل ذہنی دباؤ اور خوف کی حالت ہے۔ جی، اس کے ہر عمل، ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہوگا۔ یہ ایک نفسیاتی قید کی طرح ہے۔ تو اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا گیا؟ یہ بہت دلچسپ ہے کہ رابعہ کے خاندان نے جوابی جادو یا لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے ایک بہت سوچی سمجھی اور خاموش حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے آگ کا مقابلہ آگ سے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جی، یہ ان کی سمجھداری تھی۔ جی، انہوں نے اپنا دفاع علم اور ایمان سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ رابعہ نے خود دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اچھا۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور باقاعدہ درس نظامی کا کورس کیا۔ گویا انہوں نے خود کو روحانی طور پر مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے ایک تعمیری راستہ اختیار کیا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رازداری کا راستہ اپنایا۔ جب رابعہ کی شادی کا وقت آیا تو ان کے والدین نے طاہر نامی شخص سے ان کی شادی انتہائی خفیہ طور پر کر دی۔ خفیہ طور پر؟ جی، خاندان میں صرف چند لوگوں کو اس بارے میں علم تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کو خاندان کے ایک اہم فرد سے چھپانا شدید عدم اعتماد اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک حکمت عملی بھی تھی۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی اور سماجی دونوں سطح پر ایک مضبوط حکمت عملی تھی۔ نفسیاتی طور پر اس نے انہیں بے بسی کے احساس سے نکالا۔ انہیں لگا کہ وہ اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور سماجی طور پر انہوں نے اپنی مخالف کی مبینہ روحانی طاقت کا مقابلہ معاشرے کی سب سے معتبر روحانی اتھارٹی یعنی علماء اور پیر حضرات کی مدد سے کیا۔ تو وہ صرف چھپ نہیں رہے تھے بلکہ فعال طور پر اپنا دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے علماء سے مدد لی، دعائیں اور تبرکات استعمال کیے۔ یہ ان کا اپنا ایک روحانی دفاعی نظام تھا۔ یہ قدم اٹھانا ان کے لیے کتنا اہم تھا؟ کیا یہ صرف تسلی کے لیے تھا یا اس میں کوئی حقیقی حکمت عملی تھی؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ ایک سطح پر یہ انہیں ذہنی سکون اور تحفظ کا احساس دیتا تھا جو کہ ایسے حالات میں بہت ضروری ہے۔ دوسری سطح پر یہ ایک عقائد کی جنگ تھی۔
हुमैरा کی سمجھی جانے والی طاقت، چاہے وہ حقیقی تھی یا صرف لوگوں کا وہم، اس کا مقابلہ رابعہ کے خاندان نے قائم شدہ مذہبی اور روحانی طریقوں سے کیا۔ یہ ایمان کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ایک ایسی طاقت کا سہارا لیا جسے وہ اپنی مخالف کی طاقت سے بڑا اور زیادہ جائز سمجھتے تھے۔ تو اس سب کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی؟ وقت کے ساتھ ساتھ خالہ حمیرہ کا اثر و رسوخ کم ہوتا گیا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ رابعہ کا خاندان ان کے خوف سے باہر نکل آیا تھا اور ان کی مبینہ طاقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رابعہ کی شادی کامیاب رہی، ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک محفوظ اور خوشحال زندگی بنا لی۔ اور اس پورے سفر سے رابعہ نے جو سبق سیکھا وہ اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ عفت کے مطابق رابعہ کا ماننا ہے کہ کسی بھی منفی اثر سے حقیقی تحفظ جوابی منتروں یا لڑائی جھگڑوں سے نہیں ملتا، بلکہ علم، صبر اور حکمت سے ملتا ہے۔ بہت خوب۔ اس نے اپنی خالہ کا مقابلہ جوابی جادو سے نہیں کیا، بلکہ خود کو تعلیم اور ایمان سے مضبوط کر کے کیا۔ یہ نقطہ کہانی کے نفسیاتی اور اخلاقی اسباق سے براہ راست جڑتا ہے۔ رابعہ کی تبدیلی بہت اہم ہے۔ ہم اسے ایک خوفزدہ بچی سے ایک باشعور اور حکمت والی خاتون بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی، اس نے یہ سیکھا کہ اصل طاقت باہر کی پراسرار قوتوں کو کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے اندر کے خوف اور شکوک پر قابو پانے میں ہے۔ یہی اس کی اصل جیت ہے۔ اس نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کا ایک زیادہ پائیدار اور تعمیری طریقہ ڈھونڈ لیا۔ تو آج ہم نے رابعہ کی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ایک ایسا خاندان جو جادو کے شک میں تقسیم ہو گیا، خوف کے نفسیاتی اثرات کا شکار ہوا اور آخرکار علم اور ایمان کے ذریعے اس مشکل سے نکلا۔ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح شک اور خوف ہمارے مضبوط ترین رشتوں کو بھی کھوکھلا کر سکتے ہیں۔ اس کہانی سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ ایسی داستانیں اکثر مافوق الفطرت دنیا سے زیادہ انسانی فطرت کے بارے میں ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ یہ ہمارے اندر چھپے خوف، ہماری رکابتیں، جائیداد پر جھگڑے اور بدقسمتی کی وضاحت کرنے کی ہماری فطری خواہش کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ سب انسانی جذبات ہیں جنہیں جادو کی چادر اڑا دی گئی۔ جاتے جاتے ایک سوچ سب کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس پوری کہانی میں جادو کا مرکز خالہ حمیرہ کو سمجھا گیا، ان کے ہر عمل کو اسی نظر سے دیکھا گیا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اصل جادو وہ شک اور خوف تھا جس نے پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا؟ بہت گہری بات ہے۔ تعلقات میں انجانے میں ایسے ہی منتر نہیں پھونک دیتے۔